بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانگنا ہے تو اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا افضل ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کر۔ اس نے دوسرے دن حاضر ہو کر پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، تو اللہ سے دین اور دنیا کی عافیت طلب کر۔ اس نے تیسرے دن بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ کو دین اور دنیا میں عافیت مل گئی تو فلاح کو پہنچ گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی، خیر اور عافیت مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج کل ہماری مصنوعی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اکثر اوقات کو نماز بھی ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور اگر نماز ادا بھی کر لیتے ہیں تو بس سلام پھیر کر فوراً اپنے کام، اپنے دکان کی طرف بھاگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا تو وقت کبھی اتفاقا نہیں ملتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، شکایات چند ایک ہی ہوتی ہیں، تو امیر و غریب میں مشترک ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھروں میں باہمی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، زندگی میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ یہ شکایت آپ تقریباً ہر طبقہ زندگی کی زبان سے سنیں گے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر لیا ہے اور حرام و حلال کا فرق ختم کر دیا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگنا ختم کر دی ہیں۔ آج رزق کی تلاش میں ہم کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، ملکوں ملکوں کی سیر کرتے ہیں، مگر اپنے رزق جل مجدہ کو راضی نہیں کرتے، اس کی خوشنودی کو مد نظر نہیں رکھتے، اور نہ ہی اس سے عافیت مانگتے ہیں۔ یہی عمومی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے میں ملازم ہو اور وہ ادارے کے سربراہ کی مخالفت میں چلے تو لازماً اسے ادارے سے باہر نکال دیا جائے گا اور اسے کوئی آسائش نہیں دی جائے گی۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی رحیم و کریم ذات ہے کہ ہم صبح شام اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں وافر رزق عطا فرماتا ہے، صرف تنبیہ کے لیے اور خواب غفلت سے جگانے کے لیے۔ کبھی پریشانی، کبھی کوئی بیماری ڈالتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو لوگ اللہ کے متنبہ کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور عافیت طلب کرتے ہیں تو انہیں دین اور دنیا کی بھلائی حاصل ہو ہی جاتی ہے اور سکون قلبی حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سکون مل جائے، دل پریشان نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے، اور یہ سکون اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کچھ پریشانیاں آتی بھی ہیں تو بھی دل پرسکون رہتا ہے، اور یہی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور تمام شر و رفتن کی نجات عطا فرمائے۔